نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے آل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے آل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، تجھ کو مژدہ نار کا اے دشمنان آل بیت، اور آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت۔ بعد الحمد والثناء، میرے جمیع سامعین و ناظرین، جملہ سادات گرامی القدر محبان آل بیت، دور و نزدیک سے جہاں سے بھی یہ پروگرامز لائیو پاکستان یا وداؤٹ کنٹری سے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ سید السادات فخر السادات سید اسد حسین شاہ صاحب متان اللہ تعالیٰ بطول حیاتی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو حکم دیا اور میں آج ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوں، چونکہ جو مجھے انہوں نے آج ٹائٹل اور عنوان دیا ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ہمارا تو الحمدللہ ماٹو اور ہمارا منشور شروع سے ہی ہماری پہچان ہی اہل بیت کی محبت ہے،
اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے دوست جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں علی والے آ گئے، تو ہماری پہچان ہی مولا علی کے نام سے ہے، آل بیت کے نام سے۔ تو آل بیت اطہار کی محبت کے لیے آدھا گھنٹہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ اور وہ بھی آل بیت اطہار کی محبت کے اندر انسان بیان کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے، چونکہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو لکھا ہے بڑے بڑے علماء نے کہ خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جو کم ہو، قلیل ہو اور مستدل ہو۔ لیکن چونکہ شاہ صاحب نے حکم دیے تو میں اس حوالے سے آل بیت اطہار کے شان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کون آل بیت اطہار۔ پینتن پاک کا یہ آج کا یہ ہمارا موضوع ہے۔ پینتن پاک کون ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب یہ آیت مودت نازل ہوتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے ساری امت پر فرض کر دیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسینہ، فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہے، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے امت پر، مسلمانوں پر، مومنین پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ اگر آل بیت کے ساتھ پیار نہیں ہے تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ پیار کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور میرے ساتھ پیار کرو میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری آل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرو وہ میرے محبوب ہیں۔ پینتن پاک کی جو ہستی ہیں، یہ جو پینتن پاک کے حضرات ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان انسان بیان کرے وراء الورائے، اس کے لیے انسان کی زندگیاں گزر سکتی ہیں، لیکن مولا کائنات کی شان ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ امام حسن پاک کو آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو آپ دیکھیں، ان کا مقام، شان، رفعت، عظمت اتنی بلند وراء الورا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کائنات کی یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، اگر کوئی شخص ان کی شان لکھنے لگ جائے، یہ سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، یہ درخت تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم لوگوں، آل بیت اطہار کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آج وہ لوگ بدبخت ہیں کہ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے راہ سے کبھی خطا کا گزر بھی نہیں ہوا، ان کے لیے خطا کا لفظ انہوں نے آج استعمال کیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں، اپنے آپ کو عالم فاضل کہنے والے، اپنے علم پر فخر کرنے والے۔ یاد رکھیں مولا علی اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں پہ علم نہیں چلتا، چونکہ علم ان کے در کی خیرات ہے، وہاں پہ علم لے کے نہیں جایا جاتا، وہاں پہ محبت اور ادب لے کے جایا جاتا ہے۔ لہذا ایسی جسارت کرنا، اور بڑا ہمیں افسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگ آج جو ہے ایک مولوی کی حمایت کے اندر نکلے ہوئے ہیں باہر، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس ہستی کے بارے میں اتنا ہلکا جملہ استعمال کیا ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ جن کی بارگاہ کے اندر جبرائیل سارے ملائکہ کا سردار بھی آتا ہے، بغیر اجازت کے نہیں آتا، جن کی بارگاہ کے اندر فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، جن ہستیوں کی شان یہ ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی اپنے خطبوں کو ترک کر دیتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی خود سواری بن جاتے ہیں، اور ایسی ہستیوں کے لیے ایسے ہلکے جملے استعمال کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جسارت تھی، وگرنہ ایک علم والا، ایک عمل والا، ایک صاحب ایمان بندہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سامعین ذی وقار، آل بیت اطہار کا مقام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو،
اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ کیا کوئی خاص قسم کی رسی ہے کہ اس کو انسان مضبوطی کے ساتھ پکڑے؟ امام بخاری کے استاد امام مسلم کے چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی، بڑے بڑے امام، اور جن کو امام اعظم ابو حنیفہ بھی اپنا استاد مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں قال اللہ فی الکتاب ہی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرماتے ہیں جو اللہ کے اندر، اللہ نے جو قرآن کے اندر یہ لکھا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فرماتے ہیں نحن حبل اللہ الذی، فرماتے ہیں وہ جو رسی ہے وہ رسی کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ رسی آل بیت اطہار ہے۔ اس سے مراد آل بیت اطہار ہے کہ وہی آل بیت اطہار ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب آخری خطبہ دیا تھا، آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک جگہ فرمایا ترکت فیکم الثقلین، قال فی مقام آخر انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے اندر 2 بہت بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت بڑی بھاری چیزیں۔ فرمایا لم تدلوا بعدی اعظم من آخر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، فرمایا ان میں سے اولہما کتاب اللہ، ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کتاب اللہ، دوسری چیز ہے و اطرتی اہل بیتی، فرمایا دوسری میری آل بیت اطہار ہے، جب تک تم میری آل بیت اطہار کا دامن اور قرآن مجید کا دامن پکڑے رکھو گے تو اللہ کے نبی نے یہ گارنٹی دی ہے، ٹھنڈک کہا ہے لم تدلوا بعدی ابدا، فرمایا میرے بعد ہرگز گمراہ ہو سکتے نہیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے کہ جس وقت تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل بیت نبوت کا دامن ہوگا، فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتی۔ کون ہے آل بیت اطہار؟ جن کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے۔ اگر آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ جن کے حق کے اندر قرآن کی آیتیں اتری ہیں ان کا نام مولا علی ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی واحد ہستی ہیں کہ جن کی شان میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات اتری ہیں، اسی لیے فرمایا کہ سارے علوم کا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، بسم اللہ کا سارا علم با کے اندر، با کا سارا علم نقطے کے اندر، اور حضرت علی فرماتے ہیں انا نقطۃ الذی فی تحت الباء، فرماتے ہیں وہ نقطہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ خود سوچیں کہ جس علی کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا کہ آپ یہ کہتے تھے سلونی عما شئتم، جس چیز کے حوالے سے سوال کرنا ہے کرو، علی بتانے کے لیے حاضر ہے۔ یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ آج اگر کسی مولوی کی پرورش کوئی پیر کرے، وہ بڑا فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ میری پرورش تو فلاں پیر نے کی ہے، فلاں خطیب نے کی ہے۔ خود سوچو لوگو کہ جس علی کی پرورش کرنے والی ذات بے مثل و بے مثال ہے، جس علی کی پرورش کرنے والی ذات آمنہ کا چاند ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، اس علی کو اللہ نے کتنا کمال، کتنی شان عطا کی ہوگی۔ وہ علی ہیں، امام حاکم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کے ساتھ محبت کرنا بھی عبادت، ذکر علی عبادہ، مولا علی کے ساتھ پیار کرنا بھی عبادت، اور النظر الی وجہ علی عبادہ، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ کتنا کرم کیا اللہ کے نبی نے ہم پر۔ حضور کو پتہ تھا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مولا علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، بعد میں آئیں گے۔
فرمائے حب علی عبادہ، جو نہیں دیکھ سکتے وہ علی سے پیار کریں، پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جو مولا علی سے پیار کرے گا گویا وہ بھی عبادت کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے قائد امام المناظرین شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی حنیف پوری صاحب کو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سنیے۔ علی کہنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی سننا، ہر پر گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں، ہر پر گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں۔ اور بہت سارے دوستوں نے یہ کہا ہے، چونکہ یہ لائیو ویڈیو چل رہی ہے، بہت سارے لوگ پاکستان اور وداؤٹ کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ آپ سر کے اندر بھی بیان کریں، چونکہ وقت ہی بہت ہی مختصر ہے، شاہ صاحب نے حکم دیا، تو اس لیے میں ان دوستوں کی جو فرمائش تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں۔ کون ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کی شان امام حسن اور حسین کو دیکھیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس والحسین اسفر ما بین ذالک او کما قال۔ فرماتے ہیں امام حسن اور حسین، امام حسن سر سے لے کے سینے تک اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن اور حسین آتے گویا یوں لگتا خود اللہ کے نبی تشریف لا رہے۔ کتنا بڑا مقام ہے امام حسن اور حسین کا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما، اور سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، چونکہ آج ٹائٹل ہے مینتن پاک کے حوالے سے، فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ بہت ساری روایات میرے دماغ کے اندر دستک دے رہی ہیں کہ ہمیں بھی بیان کرو، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بہت ساری روایات یقیناً رہ جائیں گی، لیکن انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ واسطہ اور تعلق رہے گا، اور انشاءاللہ آگے آگے جو وقت گزرتا چلے جائے گا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے بیان کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ان اول یوم القیامہ ان اول من يدخل الجنہ، قیامت والے دن سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا، فرمایا انا، وہ میں ہوں گا، وعلی و فاطمہ و حسن و حسین او کما قال، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، پھر فاطمہ، پھر حسن، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پوچھا گیا یا رسول اللہ، جو آپ کی آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا من ورائکم، وہ بھی آل بیت اطہار کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ آل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں تم خوش نصیب ہو۔ آج جو لوگ سیدہ کائنات کے حوالے سے غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے جو لوگ اس کے حمایتی ہیں، اور ہمارا حشر اللہ سیدہ کائنات کے خادموں کے اندر کرے، امام حسن امام حسین کے ساتھ کرے، مولا علی کے ساتھ کرے، چونکہ ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ کون علی المرتضیٰ، کون امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ دیکھیں، اگر بہت ساری کتب کے اندر آتا ہے، اور بہت ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، آپ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن آقا علیہ السلام باہر نکلے، وعلیہ مرت مرخد من شعر اسود، فرماتی ہیں آقا علیہ السلام پر ایک چادر تھی، داری دار قسم کی کالی چادر۔ تو حضور علیہ السلام صبح کا وقت ہے، اتنے میں کیا ہوا؟ فجاء الحسن بن علی، اتنے میں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں داخل کیا۔
ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ وہ آئیں، انہیں بھی اللہ کے نبی نے اس چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء علی، ثم جاء علی، پھر مولا کائنات آئے، انہیں بھی حضور نے اپنی چادر میں داخل کیا، اور پھر کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر کے رکھ دے۔ یہ پنجتن پاک کے حوالے سے یہ روایت آپ دیکھیں، اس کے اندر کون ہیں؟ امام علی، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ تو اللہ کے نبی ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس روایت کو امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث ھذا حدیث صحیح، فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی روایت سنیں آپ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، امام حسن اور حسین کو بلایا، ان یہودیوں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں، چونکہ وہ واقعہ لمبا ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، آپ سب علماء سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے ان چار ہستیوں کو بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیں۔ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے بے شمار روایتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ امام احمد نے اس کو روایت کی ہے، فرمایا جو اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا میں جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کی محبت کو لے کے آئیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں آپ کو عزت دے، خدا کی قسم بڑے بڑے اماموں کو آپ دیکھیں، امام شافعی فرماتے ہیں ان کانا رفضاً حب آل محمدن، فرماتے ہیں اگر آل بیت کے ساتھ پیار رافضیت ہے، شیعت ہے، تو آپ دونوں جہانوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں فَلْيُشْهِدُ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، فرماتے پھر میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں رافضی ہوں۔ یعنی آل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے، خدا کی قسم آل بیت کی محبت ایمانیت ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اور آل بیت اطہار کی محبت ہر وقت فرض ہے۔ اگر آل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آخری روایت بیان کرتا ہوں چونکہ وقت بھی مختصر ہے، اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا ہے، فرماتے اگر کوئی شخص، بڑی قابل توجہ روایت ہے، مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھے کعبۃ اللہ کے سامنے، زمزم سے وضو کر کے، دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح پڑھے، فرمائے اگر وہ مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہاں نمازیں پڑھے؟ کعبۃ اللہ، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ فرماتے ہیں اگر وہاں بھی نماز پڑھے، روزہ بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اگر اس کے دل کے اندر ذرا برابر آل بیت کا بغض ہے تو دخل النار، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرے۔ تو لہذا
سارے سامعین سے میری گزارش ہے محبت آل بیت کو اپنا شیوا بنائیں. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور آل بیت کے بھی نوکر ہیں. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے بھی نوکر ہیں، ان کا مقام وراء الورا ہے، اور ہم آل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں. تو لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر صحابہ کی محبت لے کے آئیں، آل بیت اطہار کی محبت لے کے آئیں، تاکہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو، مکمل ہو. ایمان مکمل ہی تب ہوگا جب ہم آل بیت کے ساتھ دل و جان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے. آل بیت کا مقام بہت زیادہ، میں نے پہلے کہا تھا شروع سے کہ وقت بہت ہی مختصر ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اس کے اندر آل بیت کی شان بیان نہیں ہو سکتی، چونکہ آل بیت شان کی بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، جس کے اندر انسان کھل کر آل بیت کی شان بیان کرے. لہذا آج سر میں آخری روایت کرتا ہوں فاروق اعظم کی، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ایک حصہ دیا اور سرکار کے شہزادوں کو دو حصے دیے. وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، میں تو آپ کا شہزادہ ہوں، مجھے ایک حصہ اور امام حسن اور حسین کو دو حصے. آپ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ کا بن کا بی ہما و جدن کا جد ہما و امن کا ام ہما. فرمایا اے میرے شہزادے، کیا تیری ماں فاطمہ جیسی ماں ہے؟ کیا تیرا باپ علی جیسا ہے؟ کیا تیرا نانا امام الانبیاء جیسا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کہ نہیں ہے تو پھر برابری کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں آخر میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. اور آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. آخر میں جو کچھ میں نے بیان کیا، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.